اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو برکت عطا فرمائے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس سے خیر کا کام جو ہے وہ نکلے، اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے بچائے جی۔ تو آج ہمارا آلموسٹ جو ہے وہ 7th کلاس ہے، جس کے اندر ہم پراپر جو ہے وہ اپنی ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو ٹاپک جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو سیشن جو سٹارٹ کیا تھا اس کا ون لائنر یہی ہے کہ اپنا مقام پیدا کر۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں تو آپ نے اس میں کس طرح سے گرو کرنا ہے۔ مقام کی ڈیفینیشن سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے، کامیابی کی ڈیفینیشن بھی سب کی اپنی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ڈیفینیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی ڈیفینیشن نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو چونکہ ابھی 2025 گزر چکا ہے اور 26 آنے والا ہے، تو اس حوالہ سے میں نے آپ کو پوسٹ بھی شیئر کی تھی کہ ہم کچھ جو ہے وہ نئے سال کے لیے دیکھیں گے کہ ایک نیا سال آ رہا ہے، آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں کہ اسلامی سال نہیں ہے یا دوسرا سال ہے، تو ہماری یہ ڈسکشنز ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں شعور آ جائے وہی آپ کا پیدا ہونے کا، وہی آپ کا جنم دن ہے، باقی جو زندگی گئی وہ تو اسٹرگل میں گزر گئی نا۔ تو ہم نے اس میں دیکھا کہ ہم کچھ پلان کرتے ہیں 2025 کے حوالہ سے جو ہمیں بہتر آگے جا کے گائیڈ کر سکے۔ تو میں آپ کو نا ایک سٹوری سناؤں گا، آپ نے نا وہ سٹوری مجھے یاد کروانی ہے اینڈ پہ کہ سر جی وہ سٹوری کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دیں۔ آپ نے بس دیکھنا ہے، آپ کو یہ موٹیویشن کے لیے آپ کو اسٹرگل کی یہ ایک سٹوری نا مزیدار آپ کو سمجھ بھی آئے گی، اور اس کے بعد ہم اپنی پلاننگ پہ چلیں گے کہ 2025 میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ یوں تو آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں، گوگل کریں اور وہاں پہ لکھیں کہ جی ہاؤ ٹو پلان اے نیو ایئر یا نیو ایئر پلانر، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو دکھا دیا جاتا ہے کہ کیسے سال کو پلان کرنا ہے۔ پہلے سال میں آپ کی یہ ٹارگٹس ہونے چاہیے، دوسرے میں یہ ہونے چاہیے، وہ ایک کیلکولیشن سی بتا کے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ نے گول سیٹ کرنے ہیں۔ وہ سارا کچھ میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ ایک موٹیویشنل سپیچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کسی کو کوئی رزلٹ ملا نہیں ہے۔ میں بھی یہی کرتا رہا کافی دیر کہ 1-2 مہینے پہلے اپنے سال کی پلاننگ کرنا، سارا کچھ کرنا، لیکن بعد میں جا کے دیکھنا کہ 1-2 ہفتے کی موٹیویشن رہتی ہے، بات پھر وہیں پہ چلی جاتی ہے۔ سوچ لیا، فیصلہ کر لیا جی کہ میں نے کچھ چیزوں کو امپروو کرنا ہے، میں نے اپنی ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہے، ایگزام آنے والے ہیں، میری ہیلتھ کا پرابلم ہے، واک شروع کرنی ہے، ڈائٹ شروع کرنی ہے، یا میں نے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ 2-3-4 ہفتے کے بعد ہم پھر وہی اپنی پرانی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں۔ تو یا تو ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ کو میں وہ سارے کا سارا ادھر پریزنٹیشن شیئر کر دوں کہ جی ایسے 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 ہم زندگی کے اندر اگلا سال جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، تے 2026 دے اینڈ تے جا کے اسی پھر گل کردے ہوئے چلو یار 2027 کو پلان کرتے ہیں، تو وہ آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب کے اوپر ساری چیزیں ہیں۔ ہم کچھ ایسی چیز آج سیکھنے کی کوشش کریں گے جس کے اندر صرف ہم ایک بات سیکھیں گے، ٹھیک ہے، ایک بات کے اوپر ہی ہم اپنا سارا فوکس رکھیں گے اور اسی کو ہم آپ کو آگے لے کے جائیں گے، اور وہ ایک لائن میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری اگلی جو ساری ڈسکشن ہوگی نا اس ایک چیز کے اوپر ہوگی، اور وہ ہماری ون لائنر یہ ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کرنا ہے، بس یہ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس بات کو ہم کھولیں گے کہ اگر آپ کی سوچ ٹھیک ہو گئی، آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو گیا، تو دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی کار دریا بھی نکل آئے گی، سورج کی کرن مجھے آتا نہیں محروم تمنا ہونا۔ آپ اس سمندر کی گہرائیوں میں بھی ہوں گے نا تو آپ کو وہاں سے روشنی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ مائنڈ سیٹ کا سارا کھیل ہوتا ہے۔ اس ایک چیز کے لیے جب ہم نے پلان کرنا ہے کہ اب ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو بہتر کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایک مزیدار سٹوری ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ اس بچے کا کیا مستقبل ہوگا، آپ نے خود سوچنا ہے کہ ایک بچہ تقریباً کچھ سالوں کا تھا، اس کا باپ اس سے بے انتہا محبت کرتا، اور وہ بچہ بھی بڑا خوبصورت تھا۔ بچے تو ویسے سب ماں باپ کو اپنے بچے جو ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ کسی اور کے بھی ہو تو ہمیں اچھے لگتے ہیں، یار کتنا پیارا بیٹا یا بیٹی ہے۔ تو اس کا باپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے جی،
دل. اور اس سے کیا ہوا کہ کسی بھی چیز کا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دیتی ہے. تو وہ اتنا پیار دیکھ کے اس کے گھر کے اندر ہی اس سے نفرت شروع ہو گئی کہ ابا جی اس کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں, ہمارے ساتھ نہیں کرتے. تے جی وہ پراواں نے پلان کیتا اینو کرو کڈیے. تو کچھ لڑائیاں جھگڑے اس طرح سے ہوئے کہ اس بچے کو اس گھر سے نکال دیا گیا, باپ کو بھی اس سے الگ کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بھائیوں نے اتنی اچھی پلاننگ کی کہ وہ بندہ باہر ذلیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کبھی کہیں پہ دھکے کھا رہا ہے, کبھی کہیں پہ بیچاری کی بے بسی کی لائف ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی بڑا ہی نہیں ہے. اور وہ اس سائڈ پہ نکلا, باقی گھر والے اچھے خاصے جو تھے وہ زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سٹرگل کا فیز اس کا شروع ہو گیا. آپ بتائیں اس کا فیوچر آگے جا کے کیا ہوگا. اب جو ہے لوجیکلی ہمارے سب کی جو چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ اس کے پاس باپ ہے, نہ اس کے پاس ریسورسز ہیں, نہ اس کے پاس ابھی تک کوئی ایجوکیشن ہے, نہ اس کے پاس جو ہے وہ ابھی تک کوئی اتنا تعلق واسطہ ہے وہ کرے. وہ کبھی کسی بازار میں جا رہا ہے کام کرنے کے لیے, کبھی کہیں پہ جا رہا ہے, لیکن کچھ بھی اس کو نظر نہیں آ رہا. اس بندے کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ اسی طرح سے زندگی گزارے, جہاں پہ موت آئے وہاں پہ اللہ کو پیارا ہو جائے, سٹرگل کرے, کوشش کرے اور کہے کہ چلے یار یہ زندگی کا دو ڈنگ گزرنا شروع ہو جائے, ڈنگ ٹو ڈنگ جو ہم کہتے ہیں, تو کچھ آ جائے تو بس ٹھیک ہے. یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ فیصلہ کر لے کہ یار نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ لوگ بھی تو دنیا میں پل ہی جاتے ہیں نا جن کے باپ نہیں ہوتے, جن کے بھائی نہیں ہوتے, تو وہ یہاں سے نئے رستے کی طرف چلتا ہے. جب یہ وہ بات کہہ دے, یہ والی بات, یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ جب آپ کے اوپر زندگی کے اندر اتنے مسائل آئے, رستہ نظر نہیں آ رہا, اور آپ تب سکون سے بیٹھ کے کہہ دیں اللہ سنبھال لے گا, وہ مجھے گرنے نہیں دے گا. یہاں سے پھر آپ کا کام, یہ والا دماغ جو ہے یہ کام کرنا شروع کرتا ہے, نئے نئے رستے نکالتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, یار نہیں ابھی رکا نہیں ہے, ابھی یہ آگے جائے گا, ابھی یہ اس سے بھی آگے جائے گا. تو پھر وہ اس کے لیے اس طرح کی اپرچونٹیز نکالتا ہے, اور رب تو ہے ہی وہی جو آپ کے گمان کے اوپر پورا اترے, اور آپ کا گمان ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی زندگی دی جائے. جس بندے نے سوچ لیا کہ بس اب ختم ہو گیا سارا کچھ, پاکستان برباد ہو گیا, اب کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, اب میرا کوئی حال حوال نہیں ہے, اور 2025 کی طرح 2026 بھی گزرے گا, 27 بھی, بس یار زندگی کے اندر کوشش کریں کہ یہ گھر کے معاملے چلنا شروع ہو جائے, بس اللہ اللہ خیر صلاح. تو اس کے لیے وہی زندگی ہے. اور جس نے وہاں سے ڈیسائیڈ کر لیا اس کے لیے ایک نیا رستہ کھولتا ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ کی گیم ہے. اچھا جی, وہ بچے کے اوپر آپ نے ابھی رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس بچے کو آگے کیا بنا وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس بچے کا کیا بنا, اور آپ کبھی کچھ سوچے کہ وہ بچے اگر آپ ہوتے آپ کیا کرتے. ٹھیک ہے. میں نے لاسٹ ٹائم لیکچر میں بتایا تھا کہ کس قسم کے اللہ نے ہمیں ریسورسز دیے. میں نے آپ کو فینانس کی, ورلڈ بینک کی, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اور ہاؤس ایسوسیشنز کی رپورٹ آپ کے سامنے شیئر کی تھی کہ اللہ نے آپ کو کتنا سپیریئر رکھا ہوا ہے, اور اس کے باوجود بھی ہم ایک جگہ پہ سٹک ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے آگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ریسورسز کا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں سوچنے میں مسئلہ ہے. ہم نے کسی اور طریقے سے اپنے مائنڈ سیٹ کو الائن کیا ہوا ہے جو نقصان ہے, اور اسی کو ہم نے چینج کرنا ہے, اور یہی ایک چیز ہے جو ہم نے 2026 کے اندر اچیو کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا جو میں نے آپ کو تمہید باندھی دی کہ جی کہ یہ ہم نے کرنا ہے. تو کوئی بھی بچہ زندگی کے, یا دوست یا بیٹی یا بہن جو بھی اس وقت زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ہے, آج بھی میں نے پول کروایا کہ کون سے لوگ اپنی 2025 کی جو ہے وہ سروے آپ کے سامنے ہوا نا کہ اپنی سیٹسفائی ہیں. اس میں تقریباً جو ہے وہ 50 سے پلس لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم 50% سیٹسفائی ہیں. 1 2 4 6 نے کہا کہ ہم جو ہے فلی سیٹسفائی ہیں. ان کو سلام جی, جو فلی سیٹسفائی ہیں, اللہ ان کے لیے مزید رحمتیں کریں. اب ہم نے اپنے اس چیزوں کو امپروو کرنا ہے. اب اس میں ہے آپ لکھ لیں کہ جی میں نے زندگی میں یہ غلطی کی, یہ کی, وہ کی, سارا کچھ کیا, اور نکلے گا کچھ بھی نہیں. آپ ایک لسٹ بنا لیں گے اور اس کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ ایک نئی لسٹ بنا لیں گے, اور 1 سال کے بعد ہم وہیں پہ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جڑ کے اوپر کام نہیں کیا. تو آج اس ایک جڑ کے اوپر
جو مین فوکس ہوتا ہے انسان کا، جہاں سے اس کا دل، اس کا دماغ، ہر چیز الائن کر کے ایک مقصد کی طرف بڑھ جاتے ہیں نا، وہ مقصد حیات جو ہے آپ کا، وہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ لے کے جائے گا، وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہوگا۔ اگر آپ کا کمزور مائنڈ سیٹ ہوا تو آپ آگے جا کے کمزور ہی پڑیں گے۔ اگر آپ نے پاورفل مائنڈ سیٹ اپنا لیا تو وہ پاورفل زندگی آپ کو آگے دے گا۔ تو مائنڈ سیٹ کے پیچھے کون ہے؟ اگر آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو ایویلویٹ کرنا ہے تو آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ آپ یہ ساری کی ساری چیزیں کس ایک علاقے سے، کلچر سے، سوسائٹی سے، کہاں سے یہ آپ ساری چیزیں ڈرائیو کر رہے ہیں، کہ ہم جو سوچ رہے ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں ملا ہے نا، تو وہ ہم نے کہاں سے لیا ہے، وہ کہاں تلاش کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نے اپنے ہو کے سکتا ہے ایسا ہی ہے، ہم نے اپنے والدین سے لیا، ہم نے اپنے جو ہیں جو پبلک فیگرز ہیں ان سے لیا، وہ ایکٹرز ہو سکتے ہیں، وہ کرکٹرز ہو سکتے ہیں، وہ سیاستدان ہو سکتے ہیں، بلکہ ہیں یہ سارے لوگ یہ ہمیں انفلوئنس کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کی باتوں سے اپنے دماغ کو الائن کرتے ہیں سوسائٹی میں باقی لوگوں کو بھی دیکھ کے کہ مائنڈ سیٹ ہوتا کیا ہے اور سوچتے کیسے ہیں۔ تو اگر وہ سوسائٹی اچھی ہوئی تو ہم اچھا سوچ لیتے ہیں، اگر وہ سوسائٹی اچھی نہ ہوئی تو ہم اچھا نہیں سوچ سکتے۔ اب کیا جی کہ بیٹھ جائیں؟ نہیں، اب آپ نے سب سے پہلے اپنی وہ جو ریسورس ہے نا، وہ کہاں سے چیز آ رہی ہے آپ کے اندر، آپ نے اس کو ریپلیس کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا آپ کو، آج ہمارا 7واں ہو گیا، اس میں ایک احمد صاحب والا بھی تھا، وہ ڈال کے 8 ہیں الحمدللہ، 2 ماہ پورے ہو گئے، کہ آپ کن لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہیں سے آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کیسی پرسنالٹی بنیں گے۔ اگر آپ نے اپنے آئیڈیلز پرسنالٹی کے اندر پیسے والے لوگوں کو رکھ لیا، ان کی پرسنل لائف کو دیکھے بغیر، پرسنل لائف کو رکھنے والے لوگ جو پرسنل لائف میں بہت خوش ہیں، ان کی پبلک لائف کو دیکھے بغیر، ان کی اپنی زندگی کے اصول کیا ہیں، وہ مشکلات میں ڈیسیجن کیسے لیتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، ان کے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اگر یہ آئیڈیل پرسنالٹیز آپ نے یکجا کر کے ایک جگہ پہ اکٹھی نہ کی تو کبھی آپ کے اندر وہ کمی رہ جائے گی، کبھی دوسری کمی، اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یار یہ میں نے سیکھنا کہاں سے تھا، سیکھے کہاں سے۔ ٹھیک ہے، یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں ٹیچر اور منٹور ہی نہیں ملتے، تو اس لیے آپ نے اپنی آئیڈیل پرسنالٹی کو بڑے دھیان سے چوز کرنا ہے۔ 1 بھی ہو سکتی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، 20 بھی ہو سکتی ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، لیکن ایسی پرسنالٹی ہو کہ اس کے اندر خامی کوئی نہ ہو۔ جب یہ لفظ ایک میں نے بول دیا نا کہ اس میں خامی نہ ہو، تو یقین کریں میں نے 8 ارب لوگوں کو ایلیمنیٹ کر دیا کہ دنیا میں کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے۔ مجھ میں ہزاروں خامیاں، ہمارے لیڈروں میں ہزاروں خامیاں، ایک ہی ہستی بچتی ہے جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے، ہم نے سروے میں بھی وہ بات کی تھی، وہ کون سی ہے۔ جو بندہ اس سے انفلوئنس ہوا، اس کا مائنڈ سیٹ ہمیشہ مضبوط بنا، ہمیشہ طاقتور بنا، ہمیشہ وہ بھی سوسائٹی کو جس نے لیڈر کو فالو کیا، پھر وہ اپنی زندگی کے اندر کیسے پریشان ہو سکتا ہے، اس کو بنیادی اصول مل جاتے ہیں۔ اگر وہ میرے جیسوں سے جو ان کو 2 4 کلاسیں پڑھا کے جن سے وہ سیکھ لیا جی ہمارے ٹیچر بڑے سمجھدار ہیں، یا یہ جو سیاستدان ایک اچھا ہے، یا یہ پولیٹیشین جو ہے ہمارا یہ ہمیں لیڈ کرے گا، یا وہ بالی ووڈ کا ہالی ووڈ کا کوئی، تو پھر آپ ویسے ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی پرسنل لائف کو آپ کو جب پتہ چل جائے گا نا تو آپ توبہ کریں گے کہ کاش ہماری ایسی لائف نہیں ہے۔ تو وہ آپ نے آئیڈیل پرسنالٹیز کو فائنلائز کرنا ہے، یہ آپ کی 2026 کا مین کام ہے۔ جب آپ نے وہ فائنلائز کر دیا تو آپ کے آنے والے معاملات اگلے آسان ہو جائیں گے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب پلاننگ کا کہا نا تو ایک بندے نے پوچھا کہ یار وہ پلاننگ جائز بھی ہے، حرام حلال تو نہیں ہے؟ تو اس کی ریسرچ کرتے ہوئے مجھے وہ بچہ ملا جس کی میں نے آپ کو ابھی وہ بات کی۔ تو پلاننگ جو ہے وہ حرام حلال اس طرح سے ہم چلتے ہیں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے اپنی کمیوں کو جو نہیں کر پاتے نا، ہم کہتے ہیں جی کہ اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اسلام پتہ بھی نہیں کہاں پہ منع کیا کہاں پہ نہیں منع کیا، ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ اسلام نے اس سے منع کیا۔ تو پلاننگ کے اوپر جب میں نے کچھ چیزیں کی تو اس میں یہ ایک چیز میرے سامنے آئی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، آپ نے خود ڈھونڈنی ہے کہاں پہ ہے، وہ میں گروپ میں بھی شیئر کروں گا، خود ڈھونڈنی ہے کہ کون سی صورت میں ہے، کہ غور کرو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ تو کل کی فکر کرنا
یہاں سے کل سے مراد آخرت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل کی خبر کرنا، کل کے لیے تیاری کرنا، کل کے لیے پلاننگ کرنا، یہ ایک بنیادی اصول ہے ہر ایک مسلمان کا۔ آپ نے لاہور جانا ہو نا، یا آپ نے کراچی کا یا آپ نے ملتان کا سفر کرنا ہونا، تو آپ اس سے پہلے اپنی پوری پلاننگ کر لیتے ہیں۔ میرا موبائل کا چارجر ہے، میرا آئی ڈی کارڈ میرے پاس ہے، بینک کا کارڈ ہے، کچھ پیسے میرے پاس ہیں، اگر میں نے 2-4 دن رہنا ہے وہ میرے پاس وہ کپڑے ہیں۔ اتنی پلاننگ ہم کرتے ہیں ایک چھوٹے سے سفر کے لیے، اور وہ زندگی جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے جس نے ہمیں دیا، اس کے لیے ہمارے پاس پلاننگ ہے ہی نہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے اگلے 2 سال میں کیا کرنا ہے، 5 سال میں کیا کرنا ہے، 30 سال میں کیا کرنا ہے۔ اس چیز کو ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے ایک پلان بنانا، اس میں دیکھنا، ایویلویٹ کروانا، مشورہ کرنا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا اے نبی ان سے مشورہ کیجئے، آپ بھی مشورہ کریں اپنے ایکسپرٹ سے، جو میں نے آپ کو کہا کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے، اے نبی ان سے مشورہ کیجئے، اور جب آپ ارادہ کر لیں اس بات کو پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ یہی ہوتا ہے جی کہ آپ نے مشورہ کیا، آپ نے اس کے بعد پلاننگ اور اسٹریٹجی بنائی، پھر آپ نے اس کے اوپر ایگزیکیوشن کر دینی ہے۔ اب آگے جو نتیجے ہیں نا وہ بھی ہم اپنے کھاتے میں کہ میری وجہ سے ہونا چاہیے، میں کر رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہوتا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پلان آپ کے ہونے چاہیے۔ آپ کے پرسنل گولز کیا ہیں، آپ کی شادی کی کیا پلاننگ ہے، آپ کے آگے آپ نے کس سٹی میں کام کرنا ہے، کس کمپنی میں کام کرنا ہے، کس ملک میں کام کرنا ہے، کس سیلری پہ کام کرنا ہے، کون سے بزنس میں جانا ہے، یہ ساری کی ساری پلاننگ۔ آپ کا گھر کہاں پہ ہونا چاہیے، آپ نے اپنا گھر کب لینا بھی ہے کہ نہیں لینا، رینٹ پہ لینے میں بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، گاڑی کب آپ نے لینی ہے، آپ نے عمرے پہ کب جانا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا پلان کرنا ہے، آپ نے اپنے فری ٹائم میں اپنی ایجوکیشن کے اوپر کیسے صرف کرنا ہے، آپ نے سوسائٹی کے لیے بہتر کیسے بننا ہے، آپ نے اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کیا کرنے کی آپ کی پلاننگ ہے۔ کچھ نہ کچھ پلاننگ تو ہو نا یار، چھوڑے سب کو، آپ اپنے لیے تو پلان کریں نا سب سے پہلے، تاکہ آپ ایٹ دا اینڈ وہ جو 33 نمبر والا مسلمان ہے وہ تو بن جائے نا۔ باقی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ہم تو اپنا مقام پیدا کرنے کے سفر پہ ہیں نا، تو وہ آپ بیسک اپنی پلاننگ نہیں کریں گے، اپنے فینانس ٹھیک نہیں کریں گے، سب سے ضروری چیز اپنے فینانس آپ ٹھیک نہیں کریں گے نا، تو آپ کبھی بھی ایک خیر والا مسلمان نہیں بنیں گے، آپ سٹرگل کرتے رہیں گے، اپنا دال روٹی کپڑا پانی شروع پورا کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے فینانس کے اوپر خاصی توجہ دیں۔ جو آج کل ہم بات کرنے پہ ڈرتے ہیں جی، پیسہ پیسہ کر رہے ہیں جی، او بھائی نہیں، اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے۔ اگر آپ کا پیسہ کمانے کے پیچھے آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ میرے ٹیچر ہیں ڈاکٹر ساجد اللہ صاحب، وہ ہوپ فلی یہاں پہ ہوں گے، میں دیکھتا بھی ہوں، میرا خیال وہ ہماری کلاس میں ہیں۔ تو میں نے ان سے ایک دفعہ یہی پوچھا کہ سر جی نا مجھے اکثر یہ تانا ملتا ہے کہ یار یہ نا پیسوں کی باتیں کرتا ہے، تو اس وجہ سے نا یہ لالچی بندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پیسہ کمانے کے پیچھے تمہارا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اگر تو تمہارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میری بلے بلے ہو جائے، رشتہ داروں کو میں جیل سے پاس ہی دنیا کی ہر آسائش ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم واقعی لالچی انسان اور تمہارا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر اس کے پیچھے، اس پیسے کے پیچھے اپنے آپ کو مضبوط کر کے کسی خیر کے کام کی طرف لگنا مقصد ہے، لوگوں کے کام آنا مقصد ہے، تو اس سے بہتر اور چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کہا کہ مدد کرے ہماری کوئی، ٹھیک ہے، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ۔ تو حضرت عثمان نے کیا نا، تو میں تو یہ کہتا تھا کہ حضرت عثمان نے وہ جب سارا کچھ اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ تو اگر بندے کے پاس پیسہ ہو تو وہ جنت بھی خرید سکتا ہے، دے دے اللہ کو سارا کچھ، اللہ کے رستے میں گزار دے، تو وہ اس لیے فنانس کے اوپر کام کریں۔ تو جب میں نے فنانس کے اوپر کام کرنے کا سوچا تو ساتھ ساتھ پلاننگ کے اوپر نا پھر مجھے سورۃ یوسف کی ایک آیت ملی۔ سورۃ یوسف کی ایک آیت ہے، وہ آپ کو تھوڑا سا واقعہ بھی پتا ہوگا کہ حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا گیا اور وہ وہاں پہ 8-9 سال رہے، اور قید میں جب وہ رہے تو بادشاہ کو ایک خواب آیا، اور اس میں اس نے دیکھا کہ کوئی 7 دبلی گائیں ہیں، وہ پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، ہری بھری ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ اس ایک خواب کی وجہ سے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا۔ تو اس نے سارے علماء سے پوچھا کہ جی بتائیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو کسی کو نہیں ملی، سب نے کہا جی کہ ہم عاجز ہیں، ہمارے پاس اس کی تعبیر نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف کا ایک قیدی دوست تھا جو ان کے ساتھ وہاں قید میں رہتا تھا، تو اس نے آ کے بتایا یار ایک بندہ ہے جو یہ آپ کو بتا سکتا ہے۔ تو وہ حضرت یوسف کے پاس گیا تو انہوں نے اس کی تعبیر بتا دی کہ یہ سارا کچھ ہے۔ تو اس میں وہ تھا کہ وہ اس کی آیت کا کچھ ترجمہ اس طرح سے ہے، تم لگاتار 7 سال محنت سے کھیتی کرو،
یہ وہ یہ اس کا لب الباب آیا کہ اس خواب کا مطلب جو ہے جو وہ 7 دبلی گائیں ہیں اور پتلی گائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال بہت اچھے ہوں گے، آپ کو اچھا خاصا معاملہ، آپ کا کام بزنس چلے گا، 7 سال مشکل ہوں گے، ہم اپنی جٹ کسی زبان میں کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لگاتار 7 سال محنت کرو اور اس میں سے صرف اتنا ہی استعمال کرو جتنا تمہاری بیسک نیڈز پوری ہو جائے، باقی بچا کے رکھو اگلے سال کے لیے جس میں تمہارے اوپر مشکلات آئیں گی۔ اس میں سے 1 سال ہوگا بہت ہرا بھرا، تمہارے لیے وہاں پہ بارشیں ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، وہ تمہارا اللہ تمہیں ریلیف دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایک خواب کے ذریعے ایک بادشاہ کے ذہن میں بات ڈالی کہ منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے، پلاننگ کیا ہوتی ہے۔ حضرت یوسف بتا رہے ہیں کہ 7 سال آپ نے محنت کرنی ہے۔ اگر یہی ایک قانون آپ اپنی زندگی پہ لگا لیں نا، ابھی موسٹلی لوگ جہاں پہ 20 25 30 سال کے اندر ہیں، یہی لوگ اگلے 7 سال محنت کرنی ہے اور اس میں سے نکالنا صرف اتنا سا ہے کہ میرے بجلی کے بل چلے جائیں، اخراجات پورے ہو جائے، باقی سیف کریں، اس کو انویسٹ کریں، اس کو باقی چیزوں میں لگائیں، تاکہ جب آنے والے مشکل حالات ہیں نا تو آپ پھر در بدر پریشان نہ ہوں۔ آپ کی جو آگے والی آنے والی لائف ہے اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس میں ذرا فائنینشلی فریڈم کی طرف جائیں۔ یہ کتنا بڑا لیسن ہے فائنینشیل فریڈم حاصل کرنے کا۔ لیکن او یار اتنا پیسہ کی کرنا ہے، مائنڈ سیٹ آپ کا، اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ میری بیسک نیڈز ہیں، یہ اس سے پوری ہو جائیں گی، اس سے بعد میں یہ ٹائم یہاں پہ لگاؤں گا اور وہ ٹائم خیر کی طرف جائے گا، میں کتاب لکھوں گا، میں کسی بزنس کو سٹارٹ اپ کروں گا، میں بچوں کو ایجوکیٹ کروں، اتنا بڑا کام ہے۔ وہ صرف آپ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ آپ کا جو ہے یہ فنانس خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کس کی ایک بات ہے، وہ کہتے تھے کہ اس دور میں ولی پتہ کیوں نہیں پیدا ہوتا، کہ بندہ گھر سے ولی بننے کے لیے نکلتا ہے، کلندر بننے کے لیے نکلتا ہے، پیچھے سے اس کی بیگم کا فون آ جاتا ہے آٹا ختم ہو گیا، بچیاں دی فیس آ گئی، آیا میرا پتر پیچھے۔ تو ساری عمر، ٹھیک ہے، یہ ایک اتنا زبردست قسم کا سرکل ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ 1 لاکھ آ جائے زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں اس چیز کا شکار ہوں، 1 لاکھ آ گیا، 1,15,000 آ جائے نا یار، پھر تو یہ 15 تو بچ جائے گا، میں سیونگ کروں، وہ بھی آ گیا۔ اور 1.5 لاکھ بھی اللہ نے دے دیا، پھر بھی وہی مسئلے۔ 2 لاکھ دے دیا، پھر بھی وہی مسئلے۔ یار دوست احباب ہیں میرے جن کی 5 لاکھ اوپر جاتی ہے سیلری، ان کے پھر بھی وہی مسئلے ہیں۔ اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ اگر 10 لاکھ بھی چلے جائیں گے پھر بھی وہی مسئلے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، کم یا زیادہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ اگر مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا سارا پیسہ اکٹھا کریں اور پوری دنیا میں اس کو تقسیم کر دیں، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دیں، اور 10 سال کے بعد دیکھیں گا کہ یہ سارا کے سارا پیسہ انہی لوگوں کے پاس چلا جائے گا جن کے پاس پہلے تھا۔ مائنڈ سیٹ، اس لیے کہتے ہیں جب لوٹری لگتی نا کسی کا، وہ قرندازی میں کچھ 2-3 کروڑ نکل آتا ہے، وہ 2-4 سال کے بعد پھر وہ غریب ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ پیسہ مل گیا لیکن اس کو مینج کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو وہ علم مل گیا، اس کو استعمال کرنا ہی نہیں آتا۔ تو یہی حال ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مل جائے تو ہو جائے گا، یہ مل جائے تو ہو جائے گا، پھر مسائل، اور نہیں بھائی یہاں پہ ہے تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، تو اس لیے پلاننگ بہت ضروری ہے۔ اب یہاں تک جو ہے آپ کو سمجھ آ گئی کہ پلاننگ کرنی چاہیے۔ اب وہ بچہ ہمارا دوبارہ کہانی میں آ گیا، یہاں تک میں آگے پلاننگ کو لے کے چل رہا تھا ہمیں کرنی چاہیے، لیکن جب میں یہ واقعہ پڑھنا شروع ہوا تو مجھے مزہ آ گیا۔ میں نے کہا یار یہ پلاننگ تو ان کو پتہ چل گئی کہ مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے، لیکن ایک چھوٹی سی میں ان کو سٹوری بھی ساتھ ساتھ سناتا چلوں۔ اور وہ جو بچے تھے وہ حضرت یوسف ہی تھے، جن سے ان کے والد بہت پیار کرتے تھے، اور ان کے بھائیوں نے انہیں گھر سے کس طریقے سے نکالا آپ جانتے ہیں۔ تو پھر مجھے پتہ لگا کہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر بندے کا کریکٹر نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بڑا بہتر ہے، وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، بڑی ہائی لیول کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا کریکٹر ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور والا حساب ہوتا ہے کہ مائنڈ سیٹ ان کا ٹھیک ہو گیا لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے کریکٹر کے ساتھ۔ تو جن کا کریکٹر نہیں ہوتا مائنڈ سیٹ کے ساتھ، تو وہ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے۔ بڑے کام سے مراد امیر بننا نہیں ہے، بڑے کام سے مراد کہ آپ کا دل سیٹسفائی ہو جائے کہ ہاں یار اللہ نے جتنی مجھے صلاحیتیں دی تھی میں نے اس حساب سے پرفارم کیا ہے جتنا میں کر سکتا تھا۔ آپ میں کوئی اگر یہ کہہ سکتا تھا جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کیا، تو یقین کرے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے نہیں کیا، اور اس کا اندر کا یہ دل جو مفتی ہے نا اس کو پتا ہے کہ اس نے نہیں کیا۔ تو حضرت یوسف کے واقعہ سے مجھے کریکٹر بلڈنگ کی اتنی بہترین چیزیں ملی نا،
میں شوق رہ گیا، یار یہ 3000 سال پہلے کی باتیں ہیں، 3000 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً دنیا سے گئے ہوئے کوئی 1400-1500 سال ہوئے ہیں، اس سے بھی دو گنا زیادہ لمبا ٹائم ہے، یعنی کہ 3000 سال 4000 سال پہلے کی کریکٹر بلڈنگ کی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں اس میں. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ میجک آف تھنکنگ بگ، پور ڈیڈ، رچ ڈیڈ، ٹائم مینجمنٹ، ٹھیک ہے جی، یہ مائنڈ سیٹ کی، اور یہ ان چیزوں کی بھی اپنی عزت ہے، اپنا کریکٹر ہے، لیکن جو یہاں پہ کہاں سے علم آ گیا اتنا پرانا، اور وہیں سے علم کی ڈیریویشن نکل کے آگے آتی جا رہی ہے. اور میں نے سمجھا یار یہ چیز تو ہمیں آگے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ وہ جو ابھی میں نے بات کی، اب میں ڈوٹ کے ساتھ ڈوٹ ملا رہا ہوں، کہ وہ جو بچے کی آپ کو مثال دی، وہ بچے حضرت یوسف تھے، اور انہوں نے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پھر کریکٹر آیا، اور کریکٹر کے ساتھ میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے اپنی ایک آئیڈیل پرسنالٹی چوز کرنی ہے، تو وہ انبیاء ہی ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہے. تو اب پرسنالٹی آپ کا 2025 کے اوپر ایک کام، مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کرنا، ساتھ کریکٹر کے اندر آپ کے اندر کیا ویلیوز ہونے چاہیے، وہ ہم اس کے حضرت یوسف کے واقعے سے دیکھنے لگے ہیں. تو حضرت یوسف کے واقعے سے جی سب سے پہلی بات یہ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتا دوں کہ جب وہ جیل میں گئے تو ان کے اوپر ایک الزام یہ تھا کہ جو بادشاہ کی بیگم تھی نا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے جو ہے ابھارا ہے اپنے ساتھ جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ کے اوپر الزام لگ گیا. تو ظاہری بات ہے جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے تو وہ پھر اپنی مرضی سے سارا کچھ کر سکتا ہے. تو ڈنڈے والے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنی طاقت کا روب دکھاتے ہیں نا. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ پیسے کا روب دکھاتا ہے. ہمارے ادھر بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. رکشے والا سائیکل والے کے ساتھ ٹکرا جائے تے رکشے والا ابھر رہا ہوندا، میں تینوں یہ کر دوں، میں تینوں یہ کر دوں. وہی رکشے والا سزوکی گڈی چ لگے تو سزوکی والا اور پیو بنیا ہوندا، میں تینوں اداں کر دینا، میں تینوں اداں کر دینا. ایسے ہوتا ہے نا. اور سزوکی والا ہونڈا سٹی چ لگ جاوے، اب ہونڈا سٹی والا اسے ڈرائے گا. وہ ہونڈا سٹی والا آگے کسی ایم جی میں لگ جائے یا ہونڈا سویک میں لگ جائے نئے ماڈل میں، وہ ڈر جائے گا. یعنی کہ ہر بندہ اگلے بندے کے طاقت سے یہی کرتے ہیں دنیا والے، اور ہم بیچارے ڈر جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا کہ جی تم نے ہماری بیگم کے ساتھ یا اس عورت کے ساتھ اس طرح سے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے. اور حضرت یوسف کسی بھی واقعے میں شامل نہیں تھے. حضرت یوسف وہاں پہ چلے گئے. تو پہلا دیکھیں کہ یہ وہی حضرت یوسف ہے جن کو گھر سے نکالا گیا. ہم کہتے ہیں ہماری مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں نا کچھ خالی خالی سا فیل ہو رہا ہے. اور تمہارے ساتھ زندگی میں ہوا کیا ہے؟ تم نے کون سے ایسے امتحان دیکھ لیے، کون سی ایسی آزمائشیں دیکھ لی؟ کیا تمہیں گھر سے نکالا گیا؟ تمہارے بھی پیپر اور آگ کیا گیا کہ یہ ہمارے گھر سے نکال دیا گیا؟ تم نے بھوکیں کاٹی ہیں، تم نے قیدیں، تم نے ماں باپ بہن بھائیوں سے الگ زندگی گزاری ہے، اور کچھ بھی نہیں کیا. تمہیں تو سارا کچھ اللہ نے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا. یار آج کل نا میں بڑا سٹریس فیل کر رہا ہوں، آج کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا. وہ اسی لیے کہ مال مفت دل بے رحم، تمہیں زیادہ کچھ مل گیا. وہ ایک بچہ جن کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ، میں نے بتایا تھا نا آپ کو وہ واقعہ کہ اللہ کے نبی کا خواب آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو امام بنانے والا ہے. تو انہوں نے اپنی بچی کو کہا تیار ہو جاؤ. جب اللہ کسی بندے کو چن لے تو اس کی آزمائش سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب اس کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ گرتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ ٹھوک بجا کے چیک کرنا ہوتا ہے اللہ نے کوئی رتبہ دینے سے پہلے. ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نمازیں پڑھ لی ہے نا تو ہماری مشکلات حل ہو جانی چاہیے. اور بھائی مشکلات کسی کی حل نہیں ہوتی. مشکلات کو مینج کرنے کا، فیس کرنے کا انسان کا جو نقطہ نظر اور زاویہ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، وہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ بھی کبھی دعا نہ کریں جی کہ مشکلیں بالکل ختم ہو جائیں. ایسا کبھی، مشکلات آئیں گی اور یہی زندگی کا حسن ہے، اور یہی مشکلات آپ کو آگے لے کے جائیں گی. ان کو کس طرح سے آپ نے ٹیکل کرنا ہے، یہ مین کام ہے. تو یہ وہی حضرت یوسف تھے جو بچپن میں جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا یا گھر سے نکالا اور مارنے کی کوشش کی لٹرلی، اور باپ کو کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا. وہی حضرت یوسف مصر کے بازاروں میں بکتے رہے غلاموں کی طرح. آپ دیکھیں ذرا، سوچیں کہ کیسے اللہ امتحان لیتا ہے. اگر آپ کے اوپر اللہ کا کوئی امتحان نہیں آ رہا نا تو اس چیز کی فکر کریں، کیا آپ صحیح رستے پہ ہیں؟ کچھ سٹرگل ہی نہیں آ رہی، کوئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی کام کر ہی نہیں رہے نا. وہ ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا کہ اگر آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ پچھلے 20 سال سے کرتے آئے ہیں،
اور آپ کو پھر اس کے وہی نتیجے ملیں گے جو آپ پچھلے 20 سال سے لیتے آئے ہیں۔ جب انسان اس کمفورٹ زون کو توڑتا ہے تو اس کو مسائل آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے پریشانیاں مانگنی نہیں چاہیے، لیکن جب وہ آ جائیں تو پھر ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو حضرت یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکوایا گیا، پوری پلاننگ ہوتی ہے نا، قدرت کے پاس تو تکے نہیں ہوتے نا، تو پھر ان کو کسی بادشاہ نے، جن کو فرعون بھی کہا جاتا ہے، بادشاہ نے جی اپنے محل میں رکھ لیا۔ خوبصورت اتنے تھے، حسن اتنا تھا، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو جو ہے اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کی رحمت آئی۔ آپ نے اس پیٹرن کو بنانا ہے، پیج ہو تو لکھ لیں، یہ مزیدار چیز ملے گی آپ کو۔ اللہ نے آپ کو باپ کی شفقت دی اور کوئی 11 بھائی دیے، 10 کے 11 12 بھائی دیے، کتنی بڑی رحمت ہے، کیا بات ہے یار، کتنا لکی ہوں میں۔ ساتھ ہی سٹرگل کا فیز آ گیا، وہ ویو بنتی ہے نا، اپس اینڈ ڈاؤن، اوپر نیچے۔ پیک تھا، اللہ نے بہترین باپ نبی کے گھر میں پیدا کیا اور اتنا خوبصورت اور حسن دیا، ساتھ ہی سٹرگل شروع ہو گئی کہ گھر سے نکال دیا، باپ بھی کوئی نہیں، بھائی بھی کوئی نہیں، دوست بھی کوئی نہیں، یار بھی کوئی نہیں، اور غلاموں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر سٹارٹ ہو گیا۔ ساتھ ہی پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ پریکٹیکل لائف دیکھیں آپ، پریکٹیکل چیزیں سیکھیں۔ ساتھ ہی اللہ نے ایک محل میں جا کے رہنے کا بندوبست کر دیا۔ پھر اللہ نے ریکوری دی، مشکل آسانی، مشکل آسانی، ریکوری دیتا ہے اللہ، آپ کو سانس لینے کا موقع دیتا ہے کہ یہ بندہ ٹوٹ ہی نہ جائے، کیونکہ اس کا بنیادی اصول ہے ہم کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جس کو اٹھانے کی اس کی سکت نہیں ہے۔ پھر ریکوری ہوئی، پھر اب نیا امتحان شروع ہوا کہ اس کا دل آ گیا حضرت یوسف کے اوپر، اور حضرت یوسف کو جو ہے وہ الزام کے اندر قید میں ڈال دیا گیا۔ پھر سٹرگل، چیک کریں، سٹرگل ریکوری، سٹرگل ریکوری، سٹرگل ریکوری۔ ہم کہتے ہیں 2-4 سال کے بعد ہم کمفرٹ زون کی لائف میں چلے جائیں گے آپ، وہ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر جو ہے وہ اللہ کے سامنے جا کے یہ نہ کہیے گا کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ انبیاء کی لائنوں میں، شہداء کی لائنوں میں، سچے لوگوں کی لائنوں میں کھڑا کر، وہ رتبے آپ وہاں پہ جا کے انجوائے کریں گے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس کیا انعامات ہیں۔ اور جو اپنی دلدل میں گھسے رہتے ہیں وہ کبھی بھی سکون نہیں پاتے، وہ مر جاتے ہیں لیکن انہیں پیسے کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر حضرت یوسف کے اوپر کرائسس آ گئے، جیل کے اندر رہے۔ آپ کو پتا ہے جیل کا کتنا عرصہ وہ رہے جیل میں؟ 8 سے 9 سال تک، کوئی لوگ 7 کہتے ہیں، کوئی 8 کہتے ہیں، کوئی 9 کہتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ آپ 8 سے 9 سال قید میں رہیں اور آپ نے کوئی جرم ہی نہ کیا، اور آپ نبی بھی ہوں، اور آپ پیچھے سے اتنے کرائسس دیکھ کے بھی آئے ہوں، اور آپ پھر بھی کھڑے رہیں، پھر بھی یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ کے اوپر اتنا بلیو ہو آپ کا کہ یہ لوگ مجھے نہیں مار سکتے، اللہ مجھے مارے گا، یہ مشکلات مجھے کمزور نہیں کر سکتی، میں پھر یہاں سے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ حضرت یوسف نے وہاں پہ رہ کے تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیا، دعوت کا کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک امام تھے، ان کو نا سزا ہو گئی، اس بات نے مجھے اتنا انسپائر کیا نا، اور میرے دل میں ابھی تک لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ بادشاہ کے سامنے گئے تو انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک بندہ جو جیل کے اندر ہے وہ بادشاہ کے ساتھ ہے، ہم ڈر گئے یار، ہم اپنے باس سے ڈر گئے، ہم اپنے مینیجر سے ڈر گئے، ہم اپنی سیلری کم ہونے سے، انکریمنٹ نہ لگنے سے، پروموشن نہ ہونے سے، اچھی جاب نہ ملنے سے ڈر گئے یار۔ ہمارے بڑے لوگ کیا کس قسم کا مائنڈ سیٹ رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ جو بھی ہے تو میرا کچھ نہیں کر سکتا، تو کیا کرے گا؟ تو مجھے جیل میں ڈالے گا، مجھے پرائیویسی مل جائے گی، میں اللہ سے باتیں کروں گا، اور مجھے کیا چاہیے؟ دنیا کا ہر کام مجھ سے ختم ہو گیا، مجھے بہترین زندگی مل گئی کہ میں اللہ کی نماز پڑھوں گا، توبہ کروں گا، اللہ سے باتیں کروں گا، اور کیا کر سکتا ہے؟ تو مجھے اس ملک سے نکال دے گا تو مجھے شرف آئے گا، ہجرت والا، میرے نبی نے ہجرت کی تھی، یہ شرف مجھے ملے گا، الحمدللہ۔ نکال، کیا کر سکتا ہے بندہ؟ جیل میں ڈال، الحمدللہ میں تیار ہوں۔ ایسے جب مشکلیں آ جائیں تو اس طرح سے سامنا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اور تیسرا کام کیا کر سکتا ہے؟ تو مجھے مار دے گا، اور مجھے کیا چاہیے؟ شہادت تو چاہیے، اسی لیے تو ساری زندگی گزار دی، کرنا تو کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کی ذات کے بغیر۔ اور ہمارے کیا وہ ذاتی فائنینشیل مسئلے حل نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ہمارا کرائے کا گھر اپنے گھر میں کنورٹ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ہماری جاب اچھی جگہ پہ نہیں لگوا سکتا؟
یار آپ نے اللہ کی توہین نہیں کر دی کہ وہ کتنے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بھی آپ کو شک ہے اس کے اوپر کہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. لوگوں نے تو للکار دیا کہ وہ کیا کر سکتا ہے, یہی 3 کام کرے گا, قیدی بنائے گا میں اللہ کی عبادت کروں گا, ہجرت کروائے گا ملک سے نکال دے گا تو مجھے ہجرت کرنے کا اجر مل جائے گا, مجھے قتل کر دے گا تو میں شہید ہو جاؤں گا, اور کیا چاہیے. میں تو دولت کما کے بھی, شہرت کما کے بھی تو لچار بیٹھا ہے, میں نہیں. تو پھر یہی بات حضرت یوسف نے جیل کے اندر تبلیغ کرنی شروع کر دی لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ ان کے کریکٹر سے اتنا متاثر ہوئے کہ اس میں ایک بندہ جو تھا وہ رہائی پا گیا. 2 دوست تھے ان کے, ان میں سے ایک رہائی پا گیا. اس نے کہا کہ میں جا کے بادشاہ سے تمہاری بات کروں گا. وہ جا کے بھول گیا. اگلا سبق, آپ کو جن سے امید ہو جاتی ہے وہ آپ کو بھول جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے اس مسئلے سے نکالے گا, وہ بھول جاتے ہیں. وہ پھر آپ کو افسوس اور پریشانی ہوتی ہے, یہ میں نے کن لوگوں کے اوپر یقین کر لیا. وہ بھول گیا. اس طرح سے لوگ آپ کو بھی بھول جائیں گے. کوئی یاد نہیں رکھے گا کہ کسی فیصل آباد کے پیر محال کے سمندری کے کسی علاقے کے اندر یہ بچہ پیدا ہوا اور اپنے اس مسئلے کی وجہ سے مر گیا, میں کچھ کر سکتا تھا. کوئی یاد نہیں رکھے, وہ بھی بھول گیا. 2 4 5 سال اور گزر گئے. پھر اچانک وہ حادثہ آیا کہ بادشاہ کو ایک خواب آیا, اور اس خواب کے لیے اس نے تمام بڑے لوگوں کو اکٹھا کر لیا کہ یار اس کا مجھ کو حل بتاؤ. اب یہ سکل ہے, اب ہم سکل سیٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ حضرت یوسف کے پاس سکل سیٹ تھی. یہ اس کو سکل ہی کہیں گے نا. ان کے پاس ایک قابلیت اللہ نے ان کو دی تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتا سکتے تھے, اور یہ پہلے انہوں نے پریکٹیکل کیا بھی تھا. لوگ پوچھتے تھے تو وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. تو وہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی اور وہ بادشاہ بڑا متاثر ہو گیا. اور ہمیں یہی سنتا ہے جی وہ بادشاہ بڑا متاثر ہو گیا اور اس نے آپ حضرت یوسف کو وہاں کا منسٹر بنا دیا. اتنا آسان نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے خواب بتائی کہ تمہارے ساتھ 7 سال کا مسئلہ آئے گا, 7 سال خوشحالی کے پرابلم, تم نے یہ سارا پلان کرنا ہے. اب یہاں پہ کارپوریٹ لائف کا اصول بتا رہا ہوں. جو آپ کے پاس سکل ہو نا, اس کو ہمیشہ فری آف کاسٹ پریکٹس کرتے جائیں. حضرت یوسف کے پاس ایک سکل تھی. جب کوئی بھی ان سے آ کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھتا تھا, وہ فری آف کاسٹ بغیر کسی لالچ کے اس کو بتاتے تھے. آپ کے پاس بھی کوئی سکل ہوگی, جہاں کرنے کا موقع ملتا ہے فری کر دیں, فری کریں. اور یہ کمیٹی ہے آپ کی, جو آپ کو ریٹرن ملے گی اتنی بڑی ہوگی کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. اور یہ ویسٹرن بکس کے اندر رول پڑا ہے کہ آپ اپنی سکل کو پریکٹس کریں بغیر کسی پروفٹ کو لیتے ہوئے. حضرت یوسف نے کر کے نہیں دکھایا. جیل کے اندر ایک سکل تھی, انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دی. آپ سب کے اندر جو سکل ہے نا, اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں فری آف کاسٹ, اور تھوڑا سا زیادہ کریں, تھوڑا سا ایکسٹرا کریں. حضرت یوسف نے اس میں صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی. وہ نا ایک ہمارے ادھر ہمارے بھی استاد ہیں قاسم علی شاہ صاحب, نے ایک واقعہ سنایا کہ درجن 13 کی کر دیں, آپ کا بزنس بڑھ جائے گا. کہ اگر آپ کی 12 چیزیں کسی کو دے رہے ہیں نا, وہ 13 کی کر دیں. اور یہی رول ہے ہمارے یو ایس اے کے اندر بھی اور دبئی میں بھی کہ بٹ ایکسٹرا, تھوڑا سا زیادہ کر دو, تمہیں اس کا ریوارڈ ملے گا. ٹھیک ہے. حضرت یوسف نے 3000 سال پہلے یہ ہمیں بات سکھا دی کہ انہوں نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی, اور اس کو سلوشن بھی دیا کہ اس خواب کی تعبیر میں جو واقعہ پڑے گا, جو قحط آئے گی, جو پرابلم آئے گی, اس کو ریزولو کیسے کرنا ہے. یہ تو پوچھا ہی نہیں تھا نا. ان سے صرف اتنا پوچھا گیا تھا کہ خواب کی تعبیر بتا دیں, انہوں نے اس کا سلوشن بھی بتا دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایکسٹرا کرو. جتنا آپ سیلری لے رہے ہیں نا سارے لوگ, تھوڑا سا ایکسٹرا کریں, اور یہ آپ کو بہت آگے لے کے جائے گا. جتنا پے کر رہے ہیں اس سے ایکسٹرا کریں, جتنا چارج کر رہے ہیں اس سے ایکسٹرا دیں. اور یہ بڑے لوگوں کی ظرف والوں کی نشانی ہوتی ہے. حضرت یوسف نے کر کے بتایا. یہ پریکٹیکل لائف کے, کارپوریٹ لائف کے رولز اور ریگولیشن ہے جو ہمیں ادھر ٹریننگز میں پڑھائے جاتے ہیں, اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ 4000 سال پہلے ہمیں بتا دیے گئے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا برانڈ ابھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنی بات جو ہے برانڈ کر سکیں. لوگوں نے ہماری چیزیں لے کے اچھا برانڈ بنا لیا نا, اس کو کوئی بات نہیں, اب وہ انہوں نے کر لیا, ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم بھی کر لیں گے. تو یہ وہاں پہ انہوں نے سکھایا. تو پھر جب وہ بات آگے بڑھی تو حضرت یوسف سے وہ انہوں نے کہا کہ بلا کے لے کے آؤ یوسف کو. حضرت یوسف کو بلا کے لے کے آؤ. کتنا زبردست بندہ ہے, اس نے کتنا اچھا پلاننگ دی ہے. اب یہاں پہ کریکٹر آیا, کردار آیا, ظرف آیا. آپ جیسا ہم جیسا ہوتا
تو وہ جوتا پہننے کا بھی انتظار نہ کرتا، اٹھتا بھاگتا اور جاتا، بادشاہ سلامت میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، دیکھ لیں آج آپ نے مجھے بلا لیا، کیا بات ہے۔ آپ سوچیں نا 10 سال کوئی بندہ یا 8 سال کوئی بندہ قید میں رہا ہو اور کوئی بادشاہ اس سے خوش ہو جائے اور اس کو بلائے کہ آؤ میرے دربار میں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھاگے جائے گا۔ حضرت یوسف نے انکار کر دیا، ان کو میں تو نہیں آ رہا، جس الزام سے مجھے آپ لوگوں نے ڈالا تھا نا وہ پہلے حل کر کے دو۔ کریکٹر اور کامیابی کیا ہے؟ اپنی حق پرستی کے اوپر رہتے ہوئے زندگی گزارنا۔ دوسرا لیکچر ویژن مینجمنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کامیابی کی سمپل ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں اگر وہ حق اور سچ ہے پھر اسی پہ زندگی گزارنا، اس کے لیے جو مرضی کرنا پڑ جائے، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے ایک ہاتھ پہ چاند، میں اس سٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ کس نے کہا؟ وہی ایک آئیڈیل پرسنالٹی جس کو آپ نے چوز کرنا ہے۔ تو آپ اتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان کیسے ہو جاتے ہیں؟ بڑی گیم کے پلیئر بنے، یہ دنیا ہماری ہے، یہ ہم خلیفہ ہیں اس کے، تو بزنس کے اندر ہم نہیں آگے جانا ہے 4 چیزوں کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ 3 بھی کر لیں، علم، دولت یعنی کہ پیسہ اور طاقت، ان تینوں کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے ملیں گی اور یہی ہے جو آگے جا کے ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے بھی بہتری کر سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ جو وہ مسئلہ حل کرو، وہ عورتوں نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، تو بادشاہ نے وہ مسئلہ حل کر دیا۔ یہاں پہ ایک اور اصول کہ جب بھی معاملہ فہمی ہونا تو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اس بادشاہ کی بیوی تھی تو حضرت یوسف نے اس کا نام نہیں لیا، حضرت یوسف نے کہا عورتوں کو پوچھے کیا ہوا تھا۔ اسے کہتے ہیں معاملہ فہمی، کیسے آپ نے اپنے الفاظ کو صحیح سے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے معاملہ فہمی کہتے ہیں۔ حضرت یوسف نے وہ بھی سکھایا کہ ڈائریکٹ علی کر کے نہیں پہ جانا، جی نیا کیتا ہے، کسی پہ الزام نہیں دھرنا، کوئی نام نہیں، ان عورتوں سے پوچھا جائے، قرآن کی آیات ہے، میں شیئر بھی کروں گا، ان عورتوں سے کوئی نام نہیں لیا۔ پھر ان سے ہوا تو وہ سارے کا سارا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوا، پھر حضرت یوسف کو بلایا گیا، پھر حضرت یوسف نے کہا کہ آپ جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات حل ہو جائیں تو میں منسٹر آف فینانس بنوں گا۔ فینانس، پیسے اچھے طریقے سے مینج کرنا، کیونکہ آگے قحط آنے والا ہے، بارشیں نہیں آئیں گی تو مسائل بن جائیں گے، تو میں منسٹر آف فینانس بنوں گا۔ اس کی عربی اردو بھی ادھر میں نے لکھی تھی، اس کو پتہ نہیں ایک مشکل سا لفظ ہے اس کا، میرے ذہن سے اب وہ نکل گیا، خزائن کہتے ہیں اس کو کچھ اس طرح سے کر کے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے وہ بنا دیں، کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں۔ یہ پھر سکل سیٹ آ گیا کہ آپ نے تیاری کی اس قید خانے میں رہ کے، اور اس کے بعد جو ہے آپ آگے جا کے ایک مصر کے امام بنے، لیڈر بنے، جس کے اوپر ہم نے کام کیا، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں گمنامی میں رہے 8 سال، لیکن انہوں نے یقین نہیں چھوڑا، اپنی سکل سیٹ کے اوپر کام کرتے رہے یقین کے ساتھ 8 سال۔ آپ بھی سوچ لیں یار 8 سال کام کرنا ہے ہم نے، اس کے بعد آپ دیکھیں کیا چیز ابھر کے آپ سامنے آئیں گے۔ تو اس سے اتنا کچھ ہے سیکھنے کے لیے کہ آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کر لیا، بھائیوں سے توقعات نہیں لگائی، کرائسس کے اندر آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑا، اپنی سکل کو آپ نے پریکٹس کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے فری میں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا اور تھوڑا سا ایکسٹرا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے لحاظ رکھا، پھر آپ نے اپنا کریکٹر بلڈ کیا، شرطیں فوراً نہیں کسی کے سامنے سر جھکا دیا، پھر آپ نے صبر کیا، گمنامی کو بھی برداشت کیا، پھر جا کے اللہ آپ کو وہ عظمت دیتا ہے کہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ کدھر کر گیا۔ میں یہ جملہ ہر دفعہ بولتا ہوں، یار یہ کدھر کر گیا، یہ یہاں پہ کیسے پہنچ گیا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے کاٹ کاٹی ہے، اس کاٹ کے کٹنے کے لیے آپ کے سینے سے، آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نہ نکلے تو مزہ تو نہیں نا منزل کا۔ پھر تو اس کے لیے آپ نے اللہ سے ساری کی ساری مدد مانگنی ہے۔ لاسٹ لائن جو بند کرنے لگا ہوں، جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں سے ہے، انہوں نے کہا مومن کی اخلاقی طاقت بشرطے وہ اس کو استعمال کرنا جانتا ہو، اس کے کریکٹر کی، اس کی مورل اتھارٹی، اس کا سچ اور ایماندار کریکٹر، مومن کی اخلاقی طاقت بشرطے وہ اس کو استعمال کرنا جانتا ہو، تو وہ فوج کو، اسلحے کو، سر و سامان کو، طاقت کو، بادشاہوں کو، سلطنتوں کو مسمار کر کے سب کو تباہ و برباد کر سکتا ہے اپنے ایک کریکٹر کی پختگی کی وجہ سے۔
تو آپ اپنے کریکٹر میں اپنے کیریئر میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی جو سنا ہے، جو ہم نے ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ ہمیں 2026 میں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔